نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم پارہ نمبر 30 کی سورت نمبر 112 سورت الاخلاص پڑھیں گے، جو کہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اس لیے اسے مکی سورت کہا جاتا ہے۔ ترتیب تلاوت میں یہ 112 نمبر پر نازل ہوئی، اور ترتیب نزولی میں تلاوت اور نزول میں فرق ہے۔ تلاوت سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب موجود ہے ہمارے سامنے وہ ترتیب تلاوت ہے، اور ایک ترتیب ان کی نازل ہونے کی ہے، جیسے سورت العلق جو ہے وہ پہلے نمبر پر غار حرا میں نازل ہوئی ہے، تو یہ سورت الاخلاص 22ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ ترتیب نزولی میں 22ویں نمبر پر یہ نازل ہوئی ہے۔ اس کی کل 4 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ میں با کا ترجمہ سے ساتھ ہوتا ہے، کبھی اس وجہ سے پر کا کی کے کو اور بدلے میں وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ بسم اللہ کے اندر با کے بعد باقی لفظ ہے اسم۔ اسم کا معنی نام ہوتا ہے، آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ اسم با مسمى اور جناب کا اسم گرامی کیا ہے، اس طرح سے ہم اسے اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، یہ لفظ قول سے نکلا ہے۔ قول اقوال، مقولہ اقوال زرعی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ہوا کا معنی وہ ہوتا ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، احد واحد، مواحد، توحید، وحدانیت، سب اسی سے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مفہوم ہوگا وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، نہ کسی کی محبت کے آگے، نہ کسی کی طاقت کے آگے، نہ کسی کے حکم کے آگے، کسی طرح سے بھی وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ لم یلد، لم کا معنی نہ، یلد، ولد یلد اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ولد نام لکھا ہوتا ہے بندے کا اور آگے لکھتے ہیں ولد۔ ولد کا کیا مطلب؟ یہ بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ آگے باپ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اور والد لڑکے والا، مولود جو بچہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، نو مولود، نیا بچہ جو پیدا ہو۔ تو لم یلد کا معنی ہے لم یلد، اس نے نہیں جنا۔ یہ حرف لم جو ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ جب یہ کسی لفظ کے فعل کے شروع میں آتا ہے تو اس کے ترجمہ کو زمانہ ماضی میں لے کے جاتا ہے، اور یہ جو نفی کرتا ہے وہ نفی بڑی پختہ ہوتی ہے، بڑی پاورفل قسم کی نفی ہوتی ہے، بڑی زوردار قسم کی بات ہوتی ہے کہ یہ کام زمانہ ماضی میں کسی صورت ہوا ہی نہیں ہے۔ لم یلد، اس نے نہیں جنا۔ جہاں تک ماضی کا تعلق ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ لم یلد کا کیا مطلب؟ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ اور رہی بات حال اور مستقبل کی، ولم یولد، وہ خود بھی پیدا نہیں کیا گیا۔
اس کا کوئی ماں باپ بھی نہیں ہے. لم یلد اس کی اولاد نہیں ہے، ولم یولد وہ خود بھی پیدا نہیں کیا گیا. ولم واو کا معنی اور لم کا معنی نہ، یولد وہ جنا گیا. یہ شروع میں پیش اور آخری حرف سے پہلے زیر زبر جو ہے اس میں کیا گیا ہوا کا مفہوم یعنی مجہول کی بات ہوتی ہے. ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. اللہ کی اولاد بھی نہیں، اللہ کا ماں باپ بھی نہیں. پیچھے رہ جاتی ہے بیوی کی بات، تو وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر بتا دیا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی بیوی بھی نہیں ہے، اس کی بیوی بھی نہیں ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کا ماں باپ بھی نہیں ہے. وہ اکیلا ہے ذات میں بھی صفات میں بھی، اکیلا ہے ذات میں بھی صفات میں بھی. اس بات کی وضاحت بعد میں کرتے ہیں، پہلے ترجمہ قرآن پڑھ لیں. جی لم یلد نہ اس نے جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. اس لفظ کا یلد اور یولد کا لفظی معنی ہوتا ہے نکلنا. چونکہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا میں آتا ہے اس لیے اسے ولد کہتے ہیں. اور یلد اور یولد دونوں کے اندر نکلنے کا مفہوم ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کی ذات سے کوئی چیز نہیں نکلی اور نہ اللہ کی ذات کسی اور چیز سے نکلی ہے. ولم یکن لہو اور نہیں ہے لہو اس اللہ کا کفواً کوئی ہمسر برابر شریک احدن کوئی بھی، اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ولم یکن لہو اور نہیں ہے اس کا کف کہتے ہیں برابری کا، ٹکر کا، برابر کا. اس کا کوئی ہمسر نہیں، احدن کوئی ایک. اس کو اب ہم ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے سے پڑھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کل جو ہے کالے رنگ میں ہے، تو کیا مطلب؟ یہ اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ہے جو 65% ہوتے ہیں. یہ اوپر آپ نے لکھا ہوا بھی ہے، یہ آپ کی آسانی کے لیے لکھا ہوا ہے. اور جو نیلا رنگ ہے یہ 20% بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اور سرخ رنگ یہ نئے الفاظ ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. کل اردو میں استعمال ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے بار بار آپ سن چکے ہیں، آپ بتائیں گے کیسے ہوتا ہے. کل سے ملتے جلتے الفاظ قول، مقولہ، اقوال زرعی وغیرہ. ہوا جو ہے یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اور آپ کو یاد ہوگا ہم ایک سبق بھی پڑھ چکے ہیں معلم القرآن کے اندر. ہوا، ہیا، ہو، ہی اور ہا 5 علامتوں پر ایک مشتمل سبق ہے، اور جتنی علامات ہیں یہ بار بار آنے والے الفاظ میں ہم شریک کرتے ہیں اس صفحے پر. اللہ ہمارے خالق اور مالک کا اصلی نام ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، احد، واحد، توحید، مواحد، وحدانیت سب اسی سے ہے. الصمد، اللہ الصمد. الصمد جو ہے بے نیاز، یہ نیا لفظ ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. لم یلد، لم جو ہے یہ بار بار آنے والے 20% الفاظ میں سے ہے. یلد، ولد، والد، مولود، نو مولود وغیرہ سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں. وہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، مال و دولت، عفو، درگزر، شان و شوکت وغیرہ. ولم یولد، یولد اور یلد جو ہے یہ دونوں ایک ہی روٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ولم یکن لہو کفواً احد، واو اردو میں استعمال ہوتی ہے. لم یکن اور لہو یہ سارے بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں. کفو کا معنی ہمسر، برابر، ٹکر کا، تو شریک بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. احدن کوئی ایک. تو پوری سورۃ الاخلاص میں 2 لفظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. کون کون سے ہیں؟ الصمد کیا معنی ہے اس کا؟ بے نیاز. بے نیازی کا کیا مفہوم ہے؟ کہ وہ محتاج نہیں ہے.
نہ کسی کی ذات کے آگے نہ کسی کی صفات کے آگے، وہ مجبور نہیں ہے کسی کی محبت کے آگے، کسی کی طاقت کے آگے، کسی کے حکم کے آگے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے 2 احادیث جو صحیح احادیث ہیں۔ پہلی حدیث اس کی فضیلت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، یہ قرآن پاک کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ قرآن پاک کے اندر 30 پارے ہیں۔ اس ایک سورت کی تلاوت ایک مرتبہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو 10 پارے تلاوت کرنے کے برابر اجر دیا جائے گا۔ کتنی عظیم سورت ہے، اور اس کی عظمت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں تعارف الہی ہے، ہمارے خالق مالک کا تعارف ہے اس کے اندر، اس میں اس کی صفات کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر اس کا اجر ہے۔ دوسری حدیث اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ ایک صحابی رسول جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا تھا، تو وہ جب روانہ ہو گئے تو راستے میں اور جہاد میں ان کا امیر جب ان کو نماز پڑھاتا تو نماز کے اندر وہ سورت فاتحہ کے بعد جو بھی سورت تلاوت کرتا، آخر میں سورت الاخلاص پڑھتا، پھر وہ رکوع میں جاتا۔ ہر رکعت میں، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی تلاوت کے بعد وہ سورت الاخلاص پڑھ کے پھر وہ رکوع میں جاتا۔ جہاد ہوتا رہا، جب وہ فارغ ہوئے تو واپس آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھیوں سے حال احوال پوچھا تو ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارا امیر بہت اچھا تھا، لیکن ایک بات ہم نے بڑی عجیب محسوس کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے ہمیں تو ہر رکعت کی قرات کا اختتام سورۃ الاخلاص پر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، ذرا اپنے ساتھی سے پوچھو تو صحیح کہ وہ اس کو کیوں کرتا تھا، ایسا کیوں کرتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس صورت میں صفات الرحمن ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہے، احبہ، مجھے یہ صورت پسند ہے، اللہ کی صفات سے محبت ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایاہ تدخلک الجنہ، اس صورت سے محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ تو یہ بڑی ہی عظیم صورت ہے، اور اس صورت کے فضائل میں یہ بھی چیز موجود ہے کہ جو شخص سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، تینوں صورتیں صبح فجر کے بعد 3 مرتبہ اور رات شام مغرب کے بعد 3 مرتبہ اور رات کو سوتے ہوئے 1 مرتبہ، ظہر کے بعد 1 مرتبہ اور عصر کے بعد 1 مرتبہ، عشاء کے بعد 1 مرتبہ پڑھے گا، وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا، وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے ساتھ سورت آیت الکرسی بھی شامل ہے۔ فرمایا جو ہر نماز، فرض نماز کے بعد اسے پڑھتا ہے اور رات کو سوتے ہوئے پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت حائل ہے، ادھر سے اس کی روح نکلے گی، ادھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری توجہ نیک اعمال کی طرف کم اور دنیا کی کمائی کی طرف بہت زیادہ ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ عمل بھی نہ کرنا پڑے اور جنت بھی مل جائے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز بھی نہ پڑھیں، ہم قرآن بھی نہ پڑھیں، روزے بھی نہ رکھیں، زکوٰۃ بھی نہ دیں، حج بھی نہ کریں، جہاد بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں اور ہمیں جنت بھی مل جائے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ ہمیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، شیطان نے ہماری تربیت خراب کر دی، ہمارے خیالات خراب کر دی۔
تو سچی بات یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا جہاں بھی ذکر کیا ہے اس جنت کا ذکر کیا ہے یا اہل ایمان کا ذکر کیا ہے یا جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو آخر میں ایک نوٹ دیا ہے جزاء بما کسبوا. یہ دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے رہے ہیں ہم, مفت میں نہیں مل رہی. یہ جو تم نمازیں پڑھتے رہے ہو, روزے رکھتے رہے ہو, اللہ کی کلام کو پڑھتے رہے ہو, یہ اس کے بدلے میں دیا جا رہا ہے, مفت میں کسی کو ملنے والا نہیں ہے. ایمان والوں کا ذکر کر کے دیکھ لیں آپ, جزاء بما کسبوا کے علاوہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اہل ایمان کا جہاں بھی ذکر آیا ہے ان کی صفت ایمان کے بعد پہلی عمل ہے, نیک عمل کر کے دکھائیں جنت ملے گی انشاءاللہ. تو اب ایک آخری اور اہم بات جو ہے وہ آپ کو اس صورت اور عقیدے کے حوالے سے بتاتا چلوں, وہ یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم کہیں گے کہ اللہ ایک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی, اپنی صفات کے اعتبار سے بھی. اللہ دو نہیں ہے جیسے یہودیوں نے کہا, عزیر ابن اللہ, عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ دونوں مل کر ایک خدا بنتا ہے. اللہ تین بھی نہیں ہے جیسے عیسائیوں نے کہا. عقیدہ تثلیث سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ تینوں مل کر ایک خدا بنتا ہے. رب العزت نے واضح الفاظ میں قرآن مجید میں کہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. کفر کیا ہے ان لوگوں نے جو کہتے ہیں اللہ تین مل کے ایک بنتا ہے. عقیدہ تثلیث کی رب العزت نے کفر کے ساتھ تعبیر کی. اللہ چار بھی نہیں, پانچ بھی نہیں, بے حساب بھی نہیں, جیسا کہ ہندو اور بدھ مت جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں خداؤں کو پوجتے ہیں. اللہ ایک ہے ذات کے اعتبار سے اور وہ اپنے عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى, سورۃ طٰہٰ. 20 آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے اور اکیلے ہیں اپنی ذات کے حساب سے. اور صفات میں بھی اللہ ایک ہے, اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. مثلا اللہ ہمارا خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے نا, ہمارا پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے. اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ کوئی نبیوں میں سے, نہ کوئی ولیوں میں سے, نہ کوئی کتبوں میں سے, نہ ابدالوں میں سے, نہ کسی نیک انسانوں میں سے, نہ جنوں میں سے, نہ کسی اور مخلوق میں سے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس کائنات کی تخلیق میں, اس کائنات کو رزق دینے میں, اس کائنات کا نظام چلانے میں, اس کائنات میں جتنے بیمار ہوتے ہیں ان کو شفا دینے میں, اس کائنات میں موجود مخلوقات کو زندگی دینے میں, اس کائنات میں موجود مخلوقات کو موت دینے میں, اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کی کسی صفت میں کوئی بھی شریک نہیں. اللہ رب العزت نے اس کی زبردست نفی کی ہے قرآن مجید کے اندر. اللہ نے فرمایا ہے کہ ما یملکون من قطمیر, جن کو تم میرے شریک سمجھتے ہو, میں نے انہیں قطمیر کے برابر بھی اختیار نہیں دیا. قطمیر کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ قرآن مجید میں فتیل آیا ہے, ایک قطمیر آیا ہے. فتیل ہوتا ہے وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر لمبا سا دھاگا ہوتا ہے, وہ ہے فتیل. اور قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر سفید سی جھلی ہوتی ہے. خشک کھجور میں تو وہ واضح ہوتی ہے اور تر کھجور میں وہ اس کے گودے کے ساتھ لپٹی ہوتی ہے, نظر آتی ہے کہ یہ کوئی چیز ہے. خشک کھجور میں واضح ہوتی ہے, الگ سے پھر رہی ہوتی ہے, آپ اتار کے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کسی کو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو دھاگا ہوتا ہے وہ یا اس کی جھلی کے برابر یا وہ جتنا سا
کھجور کا جس طرف سے کھجور درخت پر لگی ہوتی ہے وہ چھوٹا سا جو سوراخ ہوتا ہے اس سوراخ کے برابر بھی میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ تو اللہ ایک ہے اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو۔ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں لم یلد اور ولم یولد کے حوالے سے، ہمارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی کہ وہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اور حتیٰ کہ اس عقیدے کی نشر و اشاعت اور تبلیغ اتنی زیادہ کی جاتی ہے کہ اذان سے پہلے اس عقیدے کا پرچار کیا جاتا ہے، حالانکہ اذان سے تعلق نہیں ہے ان الفاظ کا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، اور اس جیسے اور بہت سارے الفاظ، یہ سب اپنے عقائد کا پرچار کرتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، اور وہ غلطی پر ہیں اس عقیدے کو سمجھنے کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ قرآن پاک آپ کے سامنے ہے، لم یلد کی لفظی تشریح میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نکلنا۔ لم یلد اللہ سے کوئی چیز نہیں نکلی، ولم یولد اللہ بھی کسی سے نہیں نکلے، اللہ کی اولاد بھی نہیں ہے اور اللہ کا ماں باپ بھی نہیں ہے، اللہ کی بیوی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے۔ تو اس آیت کی روح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا نور بنا کے بھیجا ہے، ایمان کا نور بنا کے بھیجا ہے، دین اسلام کی روشنی بنا کے بھیجا ہے، یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بشر بنا کے بھیجا ہے، انسان بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ایک اختلافی سا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس میں اختلاف والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں سب رجال تھے۔ رجال رجلن رجلین آج پڑھا ہے نا آپ نے، رجلن آدمی کو کہتے ہیں، رجلن کی جمع رجال ہے، رجلن کی جمع رجال ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے آدمی تھے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ترجمہ آدمی ہی کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورۃ القحف کی آخری آیت آپ پڑھ کے دیکھیں، یہ 16ویں پارے کے پہلے پاؤں میں سورۃ القحف ختم ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے میرے پیغمبر اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن میرے اور تمہارے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے، تمہارے اور میرے مقام کے اندر، شان کے اندر، اور وہ فرق یہ ہے کہ تم صرف انسان ہو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تم صرف انسان ہو اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یوحی الیہ، میری طرف اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے۔ یہاں بات سمجھانے کے لیے آپ کو ایک شعر سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عربی زبان کا شعر ہے، اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یاقوت حجر لا کالحجر، یہ یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ یاقوت حجر لا کالحجر محمد بشر لا کالبشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاقوت ہیرا جسے کہتے ہیں آپ، ڈائمنڈ، ہیرا پتھر ہے، اس کی جنس پتھر ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہیرے کو، ڈائمنڈ کو سڑک پر اور واش روم میں پڑنے والے، لگنے والے پتھر کے برابر قرار دے دیں۔ آپ کہیں جی یہ جو روڈ پر سڑک بنانے کے لیے پتھر استعمال ہوتا ہے یہ اور ڈائمنڈ برابر ہے، یہ تو ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ لیکن یہ آپ نہیں کر سکتے کہ ڈائمنڈ کو پتھر کی جلد سے نکال دیں، کہیں کہ ڈائمنڈ پتھر ہے ہی نہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ڈائمنڈ کو، ہیرے کو پتھر کی جنس سے نہیں نکالا جا سکتا، لیکن اس کو عام پتھر کے برابر کہنا بھی ظلم ہے۔ اسی طرح محمد بشر لا کالبشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور جنس انسان ہے، لیکن عام انسانوں جیسے نہیں ہے۔ ان کے لیے تو اس سے بڑا کوئی اعزاز ہی نہیں
کہ وہ اس کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے عظیم اور مقدس ترین ہستی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں، اس سے بڑا تو کوئی دنیا میں مقام ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، جو کچھ کہا ہے اسے اپنے دل میں جگہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ